بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میرا آج کا واقعہ ایک ننھے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، جنہوں نے بچپن ہی میں اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے تھے۔ راستے میں بنو قیس کے لوگوں نے قافلے کو لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ ان لوگوں نے زید رضی اللہ عنہ کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچ دیا۔ ایک صحابی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا۔ زید رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں ان کے ساتھ رہنے لگے۔ دوسری طرف ان کے والد کو ان کی جدائی کا بہت صدمہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے، ہونا بھی چاہیے تھا کہ اولاد کی محبت ایک فطری چیز ہے۔ وہ زید رضی اللہ عنہ کی یاد میں روتے رہتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی امید کی جائے، یا موت نے اس کو نمٹا دیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اے زید، تجھے نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے، جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے، اور جب بارش ہونے لگتی ہے تب بھی اس کی یاد مجھے ستاتی ہے، اور جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی یاد کو بھڑکاتی ہیں۔ ہائے میرا غم کس قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا۔ سامعین کرام، اس دور میں اونٹ سب سے تیز ترین سواری تصور کی جاتی تھی، جیسا کہ آج کے دور میں ہوائی جہاز ہے۔ تو کہنے لگے، اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں، لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا، اور اپنی ساری زندگی اسے ڈھونڈنے میں گزار دوں گا۔ ہاں، میری موت ہی آ گئی تو خیر، موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے، مگر اپنے بعد اپنے رشتہ داروں اور آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے پھرے۔ غرض یہ اشعار وہ پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا مکہ کو جانا ہوا۔ زید رضی اللہ عنہ نظر آ گئے اور انہوں نے زید کو پہچان لیا، باپ کا حال سنایا اور ان کی یاد و فراق کی داستان سنائی۔ زید رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ 3 شعر کہہ کر بھیجے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، اور بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ آپ لوگ میرا غم اور صدمہ نہ کریں۔ ان لوگوں نے واپس جا کر زید رضی اللہ عنہ کی خیر و خبر ان کے والد کو سنائی، اور وہ اشعار سنائے جو زید رضی اللہ عنہ نے کہہ کر بھیجے تھے، اور پتہ بھی بتایا۔ زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کی، پتہ چلایا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔
اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو، یہ فدیہ کی رقم لے لو اور ہمارے بیٹے کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، ہم زید کی طلب میں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا کہ حضور بس یہی قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کہ وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں کسی پر جبر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی۔ زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید، تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور، میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے جب یہ باتیں سنی تو غصے میں آ کر کہنے لگے کہ زید، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنا پسند کرتے ہو۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، مجھے ان کی غلامی قبول ہے، کیونکہ میں نے ان میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا، آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ سامعین کرام، یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ کی طرف سے منہ بولا بیٹا بنانے کی ممانعت نہیں آئی تھی، پر زید کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں ایک اور بات بڑی غور طلب ہے کہ زید رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کو، عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔